اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیتے ہیں، ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں، تو یہی ہماری اولاد ہماری زندگی کا سہارا بنیں گی، یہی ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گی، ہمارے لیے سہارا بنیں گی، یہی اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور یہی اولاد ہمارے لیے عزت کا مقام بنے گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی، ان کی صحیح تربیت نہیں کی، تو یہی اولاد ہمارے لیے ذلت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں نہیں بلکہ اسلام کے پیغام کو سینکڑوں دلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ آئیے دین کی اس دعوت میں ہمارا ساتھ دیجیے، ابھی سبسکرائب کیجیے اور ثواب کے اس سفر کا حصہ بن جائیے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله تعالى في موضع آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو بنایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کو جوڑتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، اور اپنی رحمت کے ذریعے سے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک ایسی محفل میں جمع کیا ہے جہاں ایک طرف اس کی دی ہوئی نعمت یعنی بچے کی پیدائش پر اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف دنیا کے سب سے حسین اور سب سے زیادہ چاہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے انتہا نعمتیں دی ہیں، ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی انسان ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں، اور یہ ایک ایسے انسان ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صرف دعویٰ کرنے سے اور صرف نعرہ لگانے سے ہم اللہ کے رسول کے سچے عاشق نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے رسول سے اس وقت تک سچے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کے رسول کے مطابق نہ ہو جائے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کام گھر کا ہو یا باہر کا ہو، وہ کام ہماری زندگی کا ہو یا دوسری کی زندگی کا ہو، وہ کام ہماری انفرادی زندگی کا ہو یا اجتماعی زندگی کا، وہ کام شادی کا ہو یا عقیقہ کا، ہمارے ہر کام اللہ کے رسول کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے ہر کام اللہ کے رسول کے مطابق ہوں گے تبھی جا کر کے ہم سچے مسلمان اور اللہ کے رسول کے سچے عاشق کہلانے کے قابل ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اولاد اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کو اولاد ملتی ہے تو گھر میں خوشی ہوتی ہے، خاندان میں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی نعمت ہے جس کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مانگی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، گھر سونا سونا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب هب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا۔
इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें एक बूढ़े नबी की दुआ बताता है, एक ऐसे नबी की दुआ बताता है जिसके बाल सफेद हो चुके थे, जिसकी जवानी गुजर चुकी थी, जिनकी बीवी को बांझ समझा जाता था, उन्होंने दुआ की तो अल्लाह तबारक ताला ने भी उनको एक औलाद से नवाजा है। तो मेरे भाइयों, औलाद जहाँ हमारे लिए खुशी का जरिया है, जहाँ पर हमारे लिए इत्मीनान का जरिया है, जहाँ हमारे लिए ये रूह की सुकून का जरिया है, तो वहीं पर ये औलाद हमारे लिए फितने का भी जरिया हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अगर हम अपनी औलाद को सही तरबियत देते हैं, उनको सही तालीम देते हैं, तो यही हमारी औलाद हमारी जिंदगी का सहारा बनेंगी, यही हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे लिए सहारा बनेंगे, यही औलाद हमारी आंखों की ठंडक बनेगी और यही औलाद हमारे लिए इज्जत का मकाम बनेगी। लेकिन अगर हमने अपनी औलाद को सही तालीम नहीं दी, उनकी सही तरबियत नहीं की, तो यही औलाद हमारे लिए जिल्लत का भी जरिया बन सकती है। हकीकत यह है कि आज हमने अपने बच्चों को इंग्लिश तो पढ़ाया, लेकिन उनको कुरान पढ़ाना भूल गए। आज हमने अपने बच्चों को स्कूलों में तो भेजा, लेकिन हम अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजना भूल गए। हमने अपने बच्चों को डॉक्टर तो बनाया, लेकिन हमने अपने बच्चों को नवासी नहीं बनाया। हमने अपने बच्चों को इंजीनियर तो बनाया, लेकिन हमने उनको सिराते मुस्तकीम पर नहीं चलाया। हमने अपने बच्चों को दुनिया के कारोबार तो दिखाए, कारोबार तो सिखाए, लेकिन हमने अपने बच्चों को जन्नत का रास्ता नहीं बताया। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन हमसे हमारी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स क्या है जिम्मेदार है और उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ तक कि बादशाह से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा और घर के जिम्मेदार से उसके घर में रहने वाले तमाम अफराद के बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारी औलाद हमारे लिए जहाँ नियमत है, हमारे लिए राहत है, हमारी आंखों की जीनत है, हमारे घर की जीनत है, तो वहीं पर हमारे लिए हमारी औलाद फितना भी बन सकती है। इसलिए हमें अपनी औलाद को सही तालीम देनी है और सही तालीम के साथ उनको सही तरबियत भी देनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।